السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آرڈر ٹو فریم آف سوٹ CPC 1908۔ آرڈر ون جو تھا وہ میں نے پہلے لیکچر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ آپ جو ہے آرڈر ٹو ہم CPC 1908 ہم سٹارٹ کریں گے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا اس کا کنکلوژن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ فریم آف سوٹ کس طرح کی جاتی ہے۔ آپ نے جب آپ کوئی سوٹ کورٹ میں پیش کرتے ہو، فائل کرتے ہو، تو اس میں آپ نے وہ سارے گراؤنڈز، وہ سارے ریلیف آپ نے اپنے سوٹ میں، اپنے پلینٹ میں کلیم کرنے ہوتے ہیں، جو آپ کا رائٹ بنتا ہے، جو ریلیف آپ چاہتے ہو کہ وہ مجھے مل جائے، تو آپ نے وہ سارے کلیم جو ہے وہ آپ نے سوٹ میں، اپنے پلینٹ میں لکھنے ہوتے ہیں، اور ریلیف آپ نے پریئرز میں مانگنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ریلیف جو ہے آپ کا حق بنتا تھا، آپ کا رائٹ بنتا تھا، اور آپ نے اس پورشن کو چھوڑا اور آپ نے اسی وقت نہیں مانگا، تو آپ اس کو بعد میں نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح آپ رول وائز آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ اس کا مین مقصد یہ ہے رول وائز جو سارے آرڈرز کہ اس میں بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں LLB کے کہ وہ ہمارے لیکچر سنتے ہیں، ان کے لیے میں رول وائز جو ہے اپنے لیکچر اپلوڈ کرتا ہوں، سیکشن وائز اور رول وائز اور آرڈر وائز، کیونکہ وہ LLB میں پڑھ رہے ہوتے اس لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرڈر ون، رول ون، فریم آف سوٹ۔ Every suit shall, as far as practicable, be framed so as to afford ground for final decision upon the subjects in disputes and to prevent further litigation concerning them۔ جو بھی گراؤنڈ ہو، وہ آپ نے سارے گراؤنڈ جو ہے پریکٹیکیبل جو ہوتے ہیں، وہ آپ نے اپنے سوٹ میں فریم کرنے ہوتے ہیں فار فائنل ڈیسیجن اپان دا سبجیکٹس ان ڈسپیوٹ۔ لیکن اس کے بعد فردر لیٹیگیشن جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس میں سیکشن 10 جو ہے، سیکشن 11 یہ اس کے ساتھ لنک ہے، یہ فردر لیٹیگیشن کے ساتھ۔ اس میں رول 2 جو ہے، اس میں ایک جو اتھارٹی ہے 1990 MLD 1652۔ The object of this rule is that all the matters in dispute between the same parties arising and relating to the same transaction should be disposed in the same suit۔ اس میں یہ سیریز آف ٹرانزیکشن کی بات کی گئی ہے۔ سیریز آف ٹرانزیکشن ہے کیا چیز؟ اس میں یہ ہے کہ ایک سوٹ میں سارے فیکٹس ایک ساتھ لکھیں گے تاکہ پریونٹ ہو جائے فردر لیٹیگیشن سے۔ اگر کورٹ اس کی اجازت دے تو پھر کچھ فیکٹس بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کورٹ کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ ایک ریلیف یا فیکٹس آپ سے رہ گیا ہے، اور اب آپ کورٹ کو اپلیکیشن دیتے ہیں، اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ فیکٹس میں نے بونافائڈ مسٹیک سے اس کو جوڑا ہے، تو کورٹ جو ہے اس کو الاؤ کر سکتی ہے کہ آپ اس کو ایڈ کر رہے ہیں۔ باقی میں فردر لیٹیگیشن اس میں پریونشن ہے کہ اگر آپ نے اس کو قصداً چھوڑا ہے یا آپ کی ملافائڈ ہے، تو آپ اس کو دوبارہ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے رول 2، آرڈر 2، رول 2، سوٹ ٹو انکلوڈ دا ہول کلیم۔ اس میں آرڈر 7، رول 10 جو ہے ریٹرن اسورٹ، اگر آپ اس کو دیں گے تو اس میں بالکل فٹ آتا ہے۔ ایوری سوٹ شیل انکلوڈ دا ہول آف دا کلیم۔ سوٹ میں آپ نے کوئی بھی سوٹ ہو، اس میں آپ نے سارے کلیم جو ہوتے ہیں، پلینٹف کے سارے کلیم جو ہوتے ہیں، آپ نے ان میں انکلوڈ کرنے ہوتے ہیں۔ which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action۔ جس کے لیے پلینٹف انٹائٹل ہو، جو کاز آف ایکشن اس کو ارائز ہوتا ہو، وہ سارے کلیم جو ہے آپ نے ایک ساتھ مانگنے ہوتے ہیں۔ بٹ a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court۔ اگر کوئی پورشن جو ہے
وہ اس کو ریلینگوش کرتا ہے اسی سوٹ میں جو جورسڈکشن میں آتا ہو. تو اس میں سچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پلینٹیو جو ہے کسی پورشن کو کلیمز کو اومیٹ کرتا ہے تو بعد میں جو ہے اس کو نہیں مانگ سکتا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو اومیٹ یا ریلینگوش کیا ہے. اومیشن ٹو سو فار ون آف سیورل ریلیف. A person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action. اگر کوئی بھی شخص ایک سے زیادہ ریلیف جو ہے اس کے لیے وہ انٹائٹل ہو سیم کاز آف ایکشن میں اور وہ اس کے لیے سو کر رہا ہو کوئی سارے اور ان میں سے صرف ایک کو بھی اومیٹ کرے تو اس کے بعد وہ اس کو نہیں مانگ سکتا. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے. ایکسیپٹ ود دی لیو آف دا کورٹ ٹو سو فار آل سچ ریلیف he shall not afterwards sue for any relief so omitted. Explanation. For the purpose of this rule, an obligation and collateral security for its performance and successive claims arising under the same obligation shall be deemed respect to reconstitute but one cause of action. اس میں بھی obligation کی بات کی گئی ہے, file further litigation کی بات کی گئی ہے کہ آپ نے سیکورٹی دینا ہوگا کہ پرفارمنس اینڈ اسپیسیفک سکسیسو کلیمز کے لیے. اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اے اور بی کے درمیان کوئی رینٹ پہ انہوں نے کوئی گھر دیا ہو اور وہ 1906 سے لے کر 1908 تک کا درمیان دورانیہ ہوتا ہے اور اس میں وہ ان پیڈ کرے اور صرف وہ اپنے سوٹ میں 1908 کو کلیم کرے یا 1906 تو دونوں کو, تو 1907 جو اس کو چھوڑے تو بعد میں اس کو کلیم نہیں کر سکتا. کلیم کر سکتے لیکن ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے. اس میں رول 3 جو ہے جوائنڈر آف کاز آف ایکشن, اس میں جو ہے آرڈر 9 رول 1 جو ہے وہ اسی کے ساتھ آپ نے ملاحظہ کرنا ہوتا ہے. Save as otherwise provided, a plaintiff may unite in the same suit several causes of action. کوئی بھی plaintiff same suit میں ایک suit میں several causes of action جو ہے وہ بھی اس میں پوٹ کر سکتا ہے against the same defendant or the same defendant jointly and any plaintiff having causes of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendant jointly may unite such causes of action in the same suit. اس میں یہ ہے کہ several causes of action defendant کے خلاف بھی سوٹ میں فائل کر سکتے ہیں اور ڈیفینڈنٹس بھی جوائنٹلی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور پلینٹفس کے جو کازز آف ایکشن ہے وہ بھی جوائنٹلی انٹرسٹڈ ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ کے خلاف. اس میں یہ چیزیں ہے ویئر کازز آف ایکشن آر یونائٹڈ the jurisdiction of the court as regard the suit shall depend on the amount or value of the aggregate subject matter at the date of instituting the suit. اگر ڈفرینٹ قسم کے کاز آف ایکشن ایک ساتھ ہو جائے اس کو کنسولیڈیٹ کرے تو کورٹ کی جورسڈکشن کو دیکھا جائے گا جس ٹائم انسٹیٹیوٹنگ آف سوٹ ہو رہا ہو تو اس کے ایگریگیٹ سبجیکٹ میٹر کو دیکھا جائے گا. اس میں جو آرڈر 4 جو ہے رول 4 جو ہے اونلی سرٹل کلیمز ٹو بی جوائنٹ فار ریکوری آف اموویبل پراپرٹی. اس میں یہ ہے کہ مینس پرافٹ جو ہے یا ایریئرز وغیرہ یا رینٹ وغیرہ ہے ان ریسپیکٹ آف دا پراپرٹی کلیمڈ اور اینی پارٹ دیئر آف. اس میں ڈیمیجز وغیرہ ہے یا فار بریچ آف اینی کانٹریکٹ کلیمس آف ان وچ ریلیف سارٹ از بیسڈ آن. اس میں یہ چیزیں ہے فارکلوز ریڈیمشن مارگیج وغیرہ جو ہے یہ آپ نے ریکوری آف اموویبل پراپرٹی میں کلیم کرنے ہوتے ہیں, آپ کلیم کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے رول 5 کلیمز بائی اور اگینسٹ ایگزیکیوٹر ایڈمنسٹریٹر اور ہیئر. آپ جو ہے کلیمز ایگزیکیوٹر ایڈمنسٹریٹر یا ہیئر جو ہے
اس کے پرسنل کیپیسٹی میں اس کو سو کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایگزیکیوٹر ایڈمنسٹریٹر یا ہیئر ہے تو آپ اس کو سو نہیں کر سکتے۔ اس میں جو آرڈر 6 ہے، پاور آف کورٹ ٹو آرڈر سیپریٹ ٹرائل، کورٹ کے پاس یہ پاورز موجود ہیں کہ وہ ٹرائلز جو ہوتے ہیں اس کو سیپریٹ کریں۔ ویئر اٹ اپیئرس ٹو دا کورٹ دیٹ اینی کازز آف ایکشن جوائنڈ ان ون سوٹ کین ناٹ بی کنوینئنٹلی ٹرائڈ are dispossessed of together, the court may order separate trials or make such other order as may be expedient۔ اگر آرڈر کے لیے کیس کے ٹرائل کے لیے ضروری ہو، ایکسپیڈینٹ ہو کہ اس کا ٹرائل جو ہے اس کو سیپریٹ کیا جائے، تو کورٹ کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو سیپریٹ کریں۔ رول 7، اس میں آپ نے اس کے لیے آرڈر 1 رول 9 جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ آبجیکشن ایز ٹو مس جائنڈر، اگر کسی کو بھی آبجیکشن ہو مس جائنڈر پر، تو وہ آبجیکشن جو ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی اس کو ملی ہوتی ہے، اسی وقت انہوں نے یہ آبجیکشن ایریز کرنا ہوتا ہے، بعد میں وہ یہ آبجیکشن نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ جو ہمارا آرڈر 2 تھا وہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ لیکچر جو ہوگا آرڈر 3 پر ہوگا، ریکگنائز ایجنٹس اینڈ پلیڈرس۔ یہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔